بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 198، آیت نمبر ہے 16 اور 17۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام ویخرجہم من الظلمات الی النور بإذنہ ویہدیہم الی صراط مستقیم۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ یہدی، ہدایت دیتا ہے، بھی اس کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے ہدایت دیتا ہے اللہ، اللہ کس کو؟ من اتبع، جو تلاش کرتا ہے، رضوانہ، اللہ کی رضا، جو اللہ کی رضا تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ کس چیز کی ہدایت؟ سبل السلام، سیدھے راستے کے، سلامتی والے راستے کی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور اللہ تعالیٰ ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، یہ کام اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ، اور اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے، إِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، البتہ تحقیق کفر کیا ان لوگوں نے، کنہوں نے؟ جنہوں نے کہا ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو المسیح ابن مریم، اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیں، فمن یملک من اللہ، کون بچائے گا اللہ تعالیٰ سے؟ کیا کوئی بچا سکتا ہے اللہ تعالیٰ سے شیئن، کچھ بھی؟ اگر ارادہ، اللہ ارادہ کر لے، ان یہلک، یہ کہ وہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم کو اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے، اگر اللہ ہلاک کر دے تو کون بچائے گا؟ وللہ، اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمان اور زمین کی بادشاہت، وما بینہما، اور جو کچھ بھی اس کے درمیان ہے، یخلق ما یشاء، وہ پیدا کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہدی بہ اللہ، اللہ ہدایت دیتا ہے، بہی کا تعلق پیچھے قرآن نور کے ساتھ ہے، اور نور سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دی، لیکن ہدایت ملتی کس کو ہے؟ من اتبع رضوانہ، جو بھی بندہ کوشش کرے گا نا، اللہ اس کو ہدایت دے گا۔ یہ جو جملہ ہے، جب میرے نصیب میں ہدایت ہوگی اگر تو کوشش کرے گا۔ جو کوشش نہیں کرتا، یہ جملہ بول کے گھر میں بیٹھا رہے کہ میرے نصیب میں اگر ہدایت ہوگی تو میں نماز پڑھ لوں گا، تو وہ بیٹھا رہے گھر میں،
گھر میں بیٹھنے سے ایسے ہدایت نہیں ملتی، ہدایت ملتی ہے کوشش کرنے سے۔ من اتبع رضوانہ، جو اللہ کی رضا کی کوشش کرتا ہے، دکھلاوے کی نہیں، اللہ کی رضا کی، اخلاص کے ساتھ جو محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ سبل السلام، سبل کئی راستے، پھر اللہ تعالیٰ اسے کئی راستوں سے مراد نماز ایک راستہ ہے، حج ایک راستہ ہے، روزہ ایک راستہ ہے، صدقہ و خیرات، کسی کی بیمار پرسی کرنا، کسی کا جنازہ پڑھنا، کسی کے ساتھ اچھائی کرنا، یہ سارے نیکی کے راستے ہیں، سلامتی والے راستے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پھر اس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام دیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے محنت کرتا ہے، اللہ اسے دین کا کام لیتا ہے۔ جو اللہ کی رضا کے لیے محنت نہیں نہ کر سکتا، اللہ تعالیٰ پھر اسے توفیق نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ اسے دین کا کام نہیں لیتے۔ تو سبل السلام، سلامتی والے راستوں کی اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتے ہیں، جو بندہ دل سے اخلاص کے ساتھ دین پر چلنے کے لیے محنت کرتا ہے۔ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اللہ پھر اسے نور کی طرف لاتا ہے، اندھیروں سے نکال دیتا ہے، جہالت سے نکال دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ جہالت ہے، لوگ جہالت پہ گناہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اس کو جہالت سے باہر نکالے گا۔ ربیع الاول آ رہا ہے، لوگ جہالت میں پتہ نہیں کتنے کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنی بدعات کرتے ہیں، سب جہالت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو جو محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہالت سے باہر نکال لیتے ہیں بِإِذْنِهِ، ہی اللہ کا یہ حکم ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہدایت ملتی ہے، اللہ کے حکم سے بندہ جہالت سے نکلتا ہے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ اس کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ یہ چلا قرآن کے بغیر بندے کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ایک بندہ قرآن نہیں کھولتا، قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں سمجھتا، وہ سیدھے راستے پر آ ہی نہیں سکتا۔ واحد حل صرف قرآن ہے اور اتباع رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتباع رسول کا حکم بھی ہمیں قرآن نے دیا ہے۔ تو قرآن کے بغیر بندے کو سیدھا راستہ مل ہی نہیں سکتا، قرآن کے ذریعے بندے کو سیدھا راستہ ملتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، یہاں عیسائیوں کے ایک اور گناہ کا، ظلم عظیم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن توحید پہ بڑا زور دیتا ہے۔ توحید بندے کی بنیاد ہے، جس کی بنیاد کمزور ہے آپ اس کے اوپر اربوں کی بلڈنگ کھڑی کر لیں وہ گر جائے گی۔ آپ یہ اگر ایک بلڈنگ کی بنیاد کمزور ہے، آپ کہیں میں نے اس پر سارا کچھ ایک نمبر کام کیا ہے بنیاد کے علاوہ، تو وہ بیکار ہے، سارا وہ گر جائے گا سارا۔ اس لیے بار بار آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ یہودیوں عیسائیوں کے شرک کو بیان کرتا ہے۔ لقد کفر الذین، انہوں نے کفر کیا۔ کفر کیا بھی انہوں نے؟ ان اللہ هو المسیح ابن مریم۔ عیسائیوں کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں 3 عقیدے تھے۔ ایک ان کا عقیدہ یہ تھا جو قرآن نے یہاں بیان کیا ہے کہ وہ کہتے تھے اللہ ہی مسیح عیسیٰ بن مریم ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ حلول، اللہ کسی چیز کے اندر حائل ہو گیا۔ ہم میں سے مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، عقیدہ حلول کا۔ وہ کہتے ہیں اللہ ہر چیز میں ہے، انسان میں اللہ ہے، پتھر میں اللہ ہے، شجر میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے، کتے میں نعوذ باللہ اللہ ہے، سور میں نعوذ باللہ اللہ ہے۔ یہ عقیدہ ان کا بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ ہی عیسیٰ بن مریم کے اندر آ گیا، عیسیٰ بن مریم ہی در حقیقت اللہ ہے۔ یہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ دوسرا ان کا عقیدہ تھا ابن اللہ کا۔ وہ کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ نہیں ہے لیکن اللہ کے بیٹے ہیں، یہ ان کا دوسرا عقیدہ ہے۔ تیسرا عقیدہ ان کا ہے عقیدہ تثلیث۔ تثلیث اسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ اکیلا اللہ نہیں ہے، 3 مل کر اللہ ہے، اللہ، عیسیٰ بن مریم اور جبرائیل۔ شروع میں روح القدس یعنی جبرائیل تھا، بعد میں عیسیٰ علیہ السلام کی ماں یعنی مریم علیہ السلام کو بھی اس عقیدے میں شامل کر لیا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ سارے مل کر اللہ بنے ہیں۔ اچھا، 3 عقیدے ان کا یہ ہے، اور چوتھا عقیدہ ان کا عقیدہ صلیب ہے۔ اچھا، عقیدہ صلیب جو ہے وہ ان کے بالکل الٹ ہے۔ ایک طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نعوذ باللہ بیٹے ہیں، یا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ ہی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کا ایک حصہ ہے۔ جو اللہ ہو، اللہ تو خالق ہوتا ہے، جو خالق ہو کیا اسے صلیب پہ چڑھایا جا سکتا ہے؟
رب کو کون سلیب پہ چڑھاتا ہے؟ یا کوئی چڑھا سکتا ہے؟ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تھے تو پھر سلیب کیسے ہو گئی؟ وہ مصلوب کیسے ہو گیا؟ اس کو کیسے سلیب پہ یہودیوں نے چڑھا دیا؟ اگر مریم علیہ السلام ان کے عقیدے کے مطابق اللہ کا ایک حصہ ہے، تینوں مل کر اللہ بنے ہیں، تو پھر ان پر تہمت کیسے لگ گئی؟ وہ تو اپنے آپ کو تہمت سے بچا نہیں سکی۔ جو اپنے آپ کو تہمت سے نہیں بچا سکتا وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقیدہ بالکل الٹا ہے۔ یہاں تو انہیں ایک عقیدہ تو ماننا پڑے گا، ایک چھوڑنا پڑے گا کم از کم، ان کے عقیدے کے مطابق۔ یہ ہماری قرآن کی بات نہیں کر رہا، ان کے عقیدے کے مطابق۔ یا تو اللہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا چھوڑ دیں، یا پھر عقیدہ سلیم چھوڑ دیں۔ یہ ٹھیک اسی طرح جس طرح ہمارے مسلمانوں میں عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں۔ ایک طرف نبی علیہ السلام نور ہے، نور من نور اللہ، اللہ کے نور کا ایک حصہ ہے، اور دوسری طرف یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، ہم میلاد بھی منائیں گے، ولادت کی خوشی منائیں گے، یعنی وہ پیدا بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ کا حصہ ہے تو پھر کیسے پیدا ہو گئے؟ اللہ تو پیدا نہیں ہوتا، پیدا تو انسان ہوتا ہے۔ تو متضاد عقیدے ہیں۔ اسی طرح ان کا عقیدہ بھی متضاد تھا، مسلمانوں کا عقیدہ بھی متضاد ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مخلوق کو اللہ کہنا یا اللہ کو مخلوق کے اندر حائل کرنا یہ اتنا بھیانک گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اللہ ساری زمین ہلاک کر دے گا۔ اتنی بڑی بات ہے۔ اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے اس بات سے کہ کوئی کہہ دے کہ فلاں اللہ ہے۔ اللہ پوری زمین وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، پوری زمین اللہ ہلاک کر دے گا۔ اس لیے یہ ایک غضبناک عقیدہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو نور من نور اللہ کہنا اللہ کے وجود کا ایک ہے، نور ہدایت، وہ ٹھیک ہے، آپ علیہ السلام نور ہدایت تھے، لیکن یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ اللہ کے نور میں سے ایک حصہ تھے، یہ بڑا بھیانک عقیدہ ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تو خالق ہے، اللہ تو مالک ہے آسمانوں کا بھی زمینوں کا بھی، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے سب کا خالق اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، جو خالق ہے وہ مخلوق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جو بغیر باپ کے پیدا ہوا، یخلق ما یشاء، اللہ محتاج ہے باپ کا؟ اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ نے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا، اماں حوا کو بغیر ماں کے پیدا کر دیا، وہ رب قادر ہے اس پر بغیر باپ کے پیدا کر دے۔ یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے، اس کی مرضی، اس نے کر دیا۔ یعنی جو بغیر باپ کے پیدا ہوگا وہ اللہ کا بیٹا ہوگا، تو اماں حوا بغیر ماں کے ہوئی ہے، پھر وہ بھی اللہ کی نعوذ باللہ بیٹی مان لے۔ آدم علیہ السلام تو بغیر ماں باپ کے ہوئے ہیں۔ تو یخلق ما یشاء، وہ جیسے چاہتا پیدا کرتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ قادر ہے تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ سے سوال ہے ہمارا۔ اللہ قادر ہے تو اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہاں اللہ بعض اوقات اسباب سے دیتا ضرور ہے، سبب پیدا کر دیتا اللہ کوئی نہ کوئی، لیکن اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ ہم محتاج ہیں، اللہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ جیسے چاہے پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بڑا بھیانک عقیدہ ہے، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہو، چاہے وہ نبی علیہ السلام کے ذات کے بارے میں ہو۔ نبی علیہ السلام یا کوئی بھی پیغمبر اللہ کے وجود کا حصہ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔